دائم نے اپنی کرسی پہ پیچھے ٹیک لگائی اور اپنی سگریٹ کا دھواں چھت کی طرف اڑاتے ہوئے ماہم کی طرف دیکھا، جو اس وقت اس کے عالی شان کمرے کے بیچوں بیچ نظر جھکائے کھڑی تھی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دائم کی گھڑی کے ٹک ٹک بھی کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ پیسے تو مل جائیں گے ماہم، مگر میرا اصول ہے مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ دائم کی آواز میں برف سی سرد مہری تھی۔ اس نے میز پر پڑے نوٹوں کے بنڈل اس کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہاتھوں میں کپ کپاہٹ۔ اسے اپنے بیٹے کی وہ ہچکیاں یاد آ رہی تھیں جو کل رات اسے ہسپتال کے ICU میں سنائی دی تھیں۔ اس نے اپنی عزت اور اپنی انا کو پیروں تلے کچلتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے دائم صاحب، ماہم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں ابھی فرش پہ جمی تھی۔ میرا بیٹا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ اس کے علاج کے لیے اس رقم کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ دائم کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کرسی کو آہستہ سے گھمایا۔ ہر شرط جانتی ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خیر، مجھے تمہاری مجبوری سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بس یہ رات میرے ساتھ گزارو اور یہ رقم اٹھا کے سیدھی ہسپتال چلی جاؤ۔ ماہم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ اس گناہ کو اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ دائم نے نوٹوں کا بنڈل اپنی میز کے کنارے پہ کھسکایا اور کمرے کی لائٹ کا سوئچ آف کر دیا۔ پیچھے صرف ایک ہلکی سی مدھم روشنی باقی بچی تھی جو ماہم کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ کمرے میں صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کے آ رہی تھی، مگر کمرے کا ماحول ابھی تک بوجھل تھا۔ ماہم نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سنبھالا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے۔ اس کا دل خوف اور شرمندگی سے مٹھی میں بند ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے دائم کی طرف مڑی جو بیڈ پہ نیم دراز سگریٹ سلگائے اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزارنے کے پیسے دیے تھے آپ نے، مگر آپ نے پوری رات گزاری ہے۔ ماہم کی آواز میں عجیب سی تلخی اور بے بسی تھی۔ اس نے ہمت جمع کر کے اسے دیکھا۔ مجھے اس سے قرض نہیں، مجھے 1 لاکھ چاہیے۔ دائم کے چہرے پہ ایک کریہا مسکراہٹ ابھری۔ اس نے طنزیہ انداز میں قہقہ لگایا اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ماہم کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ کتنی گری ہوئی ہو تم ماہم۔ دائم نے اپنی جیب سے نوٹوں کا ایک موٹا بنڈل نکالا اور اسے ماہم کے چہرے پہ دے مارا۔ پیسے فرش پہ بکھر گئے، کچھ اس میں الجھ گئے۔ پتہ نہیں کتنی راتیں گزاری ہوں گی اور تم نے کتنے مردوں کے ساتھ۔ تمہاری قیمت تو 1 لاکھ سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا دل بدل جائے اور میں تمہیں اس سے بھی بدتر سزا دوں۔ ماہم نے جھک کے بکھرے نوٹوں کو اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو گال پہ لڑک آیا۔ وہ جانتی تھی یہ پیسے اس کے بیٹے کی جان تو بچا سکتے ہیں، مگر اس کی عزت کے جو ٹکڑے دائم نے کیے ہیں وہ کبھی نہیں جڑ پائیں گی۔ وہ خاموشی سے مڑی اور بغیر کچھ کہے بکھرے ہوئے وجود کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دائم اسے جاتا دیکھ کے نفرت سے تھوکا اور بیڈ کی طرف مڑا، جہاں سفید چادر پہ لگے سرخ نشان اس کی توجہ کھینچ لی۔ ماہم کے جانے کے بعد کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ دائم ابھی بھی اسے کرب اور غصے کی کیفیت میں تھا جو ماہم کے جانے سے پہلے تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کے بستر کی جانب بڑھا تاکہ تھوڑی دیر سکون سے لیٹ سکے۔ جیسے ہی اس کی نظر سفید چادر کے مخصوص حصے پہ پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ سرخ نشان جو بستر کی چادر کی ایک گواہی کی طرح سخت تھا، دائم کی آنکھوں کے سامنے جیسے پتھر بن گیا۔ وہ کچھ پل کے لیے ساکت کھڑا رہا۔ اسے اپنی بصارت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ عام سی عورت ہے جس کے دامن پہ نہ جانے کتنے داغ ہوں گے، مگر وہ نشان، کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں خود سے سوال کیا۔ اس کا لہجہ اب غصے سے زیادہ حیرانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ان نشانات کو چھوا جیسے وہ اب بھی کسی دھوکے میں ہو۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ جس عورت کو انتہائی گری ہوئی اور تجربہ کار سمجھ رہا تھا، کیا وہ ایک عجیب سا اضطراب اس کے دل میں پیدا ہونے لگا۔ اسے اپنی کہی ہوئی بات یاد آئی جو اس نے ماہم کے چہرے پہ پیسے مارتے ہوئے کہی تھی۔ اگر وہ کنواری تھی تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ ایک ہی لمحے میں الجھن میں تجسس کے بھنور میں پھنس گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے خاص آدمی کا نمبر ملایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ حقارت نہیں تھی جو پہلے تھی، بلکہ وہاں ایک ایسی الجھن کھٹی ہوئی تھی جس کو کھولنے کی ضد تھی۔ دائم نے فون کان سے لگایا اور دوسری طرف گھنٹی بجتے ہی جیسے ہی آواز آئی، دائم کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی اور فوری نوعیت کا احساس تھا۔
رانا سنو، دائم نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں ابھی اس بیڈ شیٹ پہ جمی تھی جو اب اس کے لیے ایک معمہ بن چکی تھی۔ مجھے ابھی اس وقت ماہم کے بارے میں مکمل تفصیلات چاہیے۔ وہ کہاں سے آئی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، خاص طور پہ اس کے ماضی کا ایک ایک گوشہ میرے سامنے ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے رانا نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر دائم نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ کوئی سوال نہیں رانا، بس اتنا جان لو کہ مجھے اس کے بارے میں ہر وہ چیز معلوم کرنی ہے جو اب تک میری نظروں سے اوجھل تھی۔ اس کی ایک ایک حرکت، اس کا گھر، اس کی زندگی، سب کچھ، مجھے غلطی کی گنجائش نہیں چاہیے۔ فون بند کر کے دائم نے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ وہ جانتا تھا وہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، مگر اس لمحے اس کے اندر کا تجسس اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی الماری کی طرف بڑھا۔ اسے آفس کے لیے نکلنا تھا، مگر اس کا ذہن اپنے دفتر کے کاموں میں نہیں بلکہ ماہم کے ماضی کے اس پردے میں الجھا ہوا تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پہ ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ دائم اپنی چمکتی ہوئی گاڑی سے اترا اور ہمیشہ کی طرح پورے روب اور دبدبے کے ساتھ آفس کے شیشے والی شاندار عمارت میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ وہی روایتی سختی تھی، مگر جیسے ہی وہ مین لابی میں پہنچا تو اس ماحول میں ایک عجیب سا بوجھل پن اور سردی محسوس ہوئی۔ معمول کے مطابق جب وہ کوریڈور سے گزرتا تھا سب ملازمین سیدھے کھڑے ہو کے سر جھکا لیتے تھے، لیکن آج جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھائے پورا حال سرگوشیوں سے گونج اٹھا۔ فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھی ریسیپشنسٹ نے اسے دیکھتے ہی گھبرا کے اپنی نظریں جھکا لیں اور کمپیوٹر اسکرین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹائم نے اپنی رفتار کم کیے بغیر آگے بڑھنا چاہا، مگر دو سینئرز ملازمین کو آپس میں ایک فائل کے پیچھے منہ چھپا کے دھیمی آواز میں بات کرتے اور پھر اس کی طرف دیکھ کے تعصب سے سر ہلاتے دیکھ کے اس کے قدم یکدم بوجھل ہو گئے۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے ایک عجیب سا صدمہ اور تمسخر اور حقارت کا ملا جلا تاثر تھا۔ دائم کی بھویں تن گئیں، اس کے چہرے سختی سے بھینچ گئے۔ اس نے واضح طور پہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ اس کی زندگی میں ہمیشہ عزت اور خوف کی علامت رہنے والے دائم کے لیے یہ رویہ کسی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور غصے بھری نظروں سے ان کو دیکھتا ہوا، مگر جیسے ہی اس کی نظر کسی سے ملتی تو وہ شخص فوراً منہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ وہ اپنے اندر ابلتے ہوئے غصے کو دباتا ہوا تیز قدموں سے سیدھا اپنے پرائیویٹ کیبن کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کی سیکرٹری پہلے سے انتہائی پریشان حالت میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹائم نے اپنے کیبن کا دروازہ دھڑام سے بند کیا۔ وہ اپنی میز کی طرف لپکا، لیکن اس کے غصے کی آگ تب تک بھڑک چکی تھی جب تک کہ وہ کرسی تک پہنچتا۔ اس نے میز پہ موجود انٹر کوم کا بٹن سختی سے دبایا، گرجتی ہوئی آواز میں اپنے سیکرٹری کو بلایا۔ ایک لمحے بعد ہی دروازہ دبی ہوئی دستک کے ساتھ کھلا۔ وہ کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ دائم نے اپنی فائلیں میز پہ پٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے۔ باہر ہر کوئی مجھے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میں نے کوئی قتل کر دیا ہو۔ وہ سرگوشیاں کس بات کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ سیکرٹری نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کشائی کرتی، لیکن اس کے الفاظ اس کے گلے میں پھنس کے رہ جاتے۔ مجھے جواب چاہیے، دائم چیخا۔ اس نے کرسی کے بازو پہ زور سے مکہ مارا۔ تمہیں میری تنخواہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ تم آفس کی بکواس اور یہ گھٹیا پن میرے کانوں تک پہنچاؤ۔ آخر کیا ہوا ہے؟ سب کی نظریں مجھ پہ ایسی کیوں جمی تھی جیسے میں کوئی تماشا ہوں؟ بولتی کیوں نہیں؟ سیکرٹری نے خوفزدہ نظروں سے دائم کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ اسے معلوم تھا اگلا لمحہ اس کے لیے اور دائم دونوں کے لیے کتنا ہولناک ثابت ہونے والا ہے۔ سیکرٹری لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا ٹیبلٹ نکالا۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اسکرین پہ ٹچ کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے دائم کے سامنے ٹیبلٹ رکھا اور اسکرین آن کر دی۔ سر آپ خود دیکھ لیں، کل رات سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ دائم نے غصے سے ٹیبلٹ اپنی طرف کھینچا۔ جیسے ہی ویڈیو پلے ہوئی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ اسی ہوٹل کے کمرے کے مناظر تھے، وہی کمرہ جہاں وہ ماہم کے ساتھ۔ ویڈیو میں دائم کی آواز اور اس کی حرکتیں واضح تھی، وہ ہتک آمیز جملے جو اس نے ماہم سے کہے تھے، وہ سب کچھ دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ ویڈیو اتنی صاف تھی کہ اسے جھٹلانا ناممکن لگ رہا تھا۔ دائم کی آنکھیں جیسے شعلے اگلنے لگیں۔ اس نے اپنی مٹھیاں اس قدر زور سے بھینچیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے سفید پڑ گئے۔ وہ اسکرین پہ چلتی اپنی ہی بدنامی کو دیکھ کے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔
مگر ایک بات یقینی تھی کہ اس کی شرافت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ دائم نے ٹیبلٹ کو ایک جھٹکے سے میز پہ دے مارا، جس سے اس کا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کی سانسیں درندے کی طرح تیز چل رہی تھیں اور چہرے غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے سیکرٹری کو دھتکارتے ہوئے کیبن سے باہر قدم نکالا۔ آفس کے مین ہال میں پہنچ کے اس نے زور سے تالی بجائی، جس سے وہاں موجود ہر ملازم سہم کے اپنی جگہ جم گیا۔ سنو سب کے سب، ڈائم کی آواز پورے حال میں گونجی، جس میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی خطرناک رعب تھا۔ یہ جو گھٹیا اور سستی ویڈیو تم سب نے دیکھی ہے، یہ مکمل طور پہ فیک اور اے آئی ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور میرے خلاف سازشیں کرنے والوں نے ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے میری کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بھی اس ویڈیو میں یا اپنے فون میں کسی اور پلیٹ فارم پہ شیئر کرتا پایا گیا، میں اسے اسی وقت نوکری سے نکال دوں گا۔ فوراً اس نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموشی سے اپنے کام میں جٹ گئے۔ لیکن ڈائم کے دل میں جلتی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ اپنے کیبن میں واپس آ کر ڈائم نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کا سایہ اور رعب دبدبا جیسے ایک لمحے میں تحلیل ہو چکا تھا اور اب اس پہ ایک شدید بے چینی حاوی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنا فون نکالا اور ماہم کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی بیل، دوسری بیل، تیسری بیل، لیکن ہر بار فون کی گھنٹی بج کے خود بند ہو جاتی۔ اٹھاؤ ماہم، فون اٹھاؤ، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے دوبارہ کال کی، پھر تیسری بار، پھر بار بار۔ غصہ، پریشانی اور اب ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ماہم زمین میں سما گئی ہو۔ ہر بار کال ناٹ آنسرڈ کی آواز سن کر اس کا پارا اور اوپر چڑھ جاتا۔ اس نے فون کو میز پہ پٹک دیا اور کرسی پہ گر سا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس وقت کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے بڑھ کے یہ اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہی۔ اس کی بیزاری اور غصے میں ایک ایسی الجھن میں بدل چکے تھے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ ٹائم ابھی فون کو ہی گھور رہا تھا کہ اس کے خاص آدمی رانا کی کال آئی۔ ڈائم نے بغیر کسی تمہید کے فون اٹھایا۔ بول کیا پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ دوسری طرف سے رانا کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سر، جو آپ نے سمجھا تھا معاملہ اس سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ ماہم کوئی عام لڑکی نہیں، اس کی زندگی ایک دکھ بھری داستان ہے۔ وہ ہاسٹل میں رہ کے پڑھتی تھی، تبھی اس کے گھر والوں نے اس پہ بہتان لگایا اور اسے بے دخل کر دیا۔ اکیلے اپنے بچے کو سنبھالتی رہی۔ اس نے ہوٹل میں ویٹر کی نوکری کی، لوگوں کے برتن دھوئے اور پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ اپنی پڑھائی مکمل کی۔ ڈائم کے کانوں میں رانا کی ہر بات ایک گولی کی طرح اتر رہی تھی۔ رانا نے بات جاری رکھی۔ سر، یہ کئی سالوں سے ہماری ہی کمپنی میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ آپ کے بابا نے اسے کچھ اہم ذمہ داریاں بھی سونپ دی تھی کیونکہ وہ بہت ایماندار تھی۔ آپ تو کچھ عرصہ پہلے ہی امریکہ سے آئی ہیں، اسی لیے آپ کو اس کی موجودگی کا اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ کمپنی کی ایک وفادار اور محنتی ملازمہ رہی ہے۔ اس نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کا سارا جہان بس وہ بچہ تھا جس کے علاج کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ رانا کی بات ختم ہوئی تو ڈائم کے ہاتھوں سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا سارا غرور، سارا تکبر جس نے ماہم پہ اتارا تھا، اب اسے اپنے ہی گلے کا پھندا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جسے ایک گری ہوئی عورت سمجھ کے ٹھکرا رہا تھا، وہ ایک ایسی چٹان تھی جو حالات کے ہر طوفان سے ٹکرا کے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے کھڑی تھی۔ ٹائم کرسی کے پیچھے کی طرف جھک گیا۔ اس کے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھرے جیسے وہ کسی گہرے صدمے سے دوچار ہو۔ رانا کی بات نے اس کے اندر ایک عجیب سا ہیجان پیدا کر دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے عرصے سے اپنی ہی کمپنی کے اندر کسی ایسے شخص کو پہچاننے سے قاصر رہا جس کی محنت اور دیانتداری کے چرچے اس کے اپنے ملازمین میں تھے۔ مطلب وہ میرے سامنے سے گزرتی رہی، میرے دفتر کے نظام کا حصہ رہی اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ ڈائم نے ذرا لب بڑبڑاتے ہوئے اپنی کھڑکی سے باہر پھیلی ہوئی عمارت کی پارکنگ کو دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے پچھلے چند مہینے کس قدر غفلت اور غرور میں گزارے تھے۔ ایک طرف وہ اپنی کاروباری سلطنت کے تکبر میں مست تھا تو دوسری طرف ایک ایسی عورت تھی جو خاموشی سے اسی سلطنت کی دیواریں صاف کرتی رہی۔ اس کے سینے میں کتنے بڑے زخم تھے اس کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ اس کے سینے میں ایک کسک سی اٹھی۔ یہ صرف شرمندگی نہیں بلکہ یہ اس حقیقت کا بوجھ تھا کہ اس نے بے گناہ کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اب وہ تمام مناظر یاد آ رہے تھے جب وہ شاید ان راہداریوں میں سے گزرتی ہوگی اور وہ اپنے تکبر میں اس کی طرف دیکھے بغیر آگے نکل جاتا ہوگا۔ دفتر کے سکون میں بیٹھے ڈائم کا سکون تب غارت ہوا جب اس کے فون کی اسکرین پہ گھر کے نمبر بار بار چمکنے لگے۔ اس نے جیسے ہی فون اٹھایا دوسری طرف سے اس کی ماں کی لرزتی ہوئی مگر غصے بھری آواز آئی، ٹائم،
یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیا یہی تربیت دی تھی ہم نے تمہیں؟ تمہارے باپ کی عزت، ہمارے خاندان کا وقار، سب کچھ خاک میں ملا دیا تم نے۔ دائم ابھی کچھ بولنے کی ہمت کرتا کہ اس کے باپ کی بھاری اور غصیلی آواز گونجی، فوراً گھر پہنچو، پورے شہر میں تمہاری یہ گھٹیا حرکت موضوع بنی ہوئی ہے۔ تم نے صرف اپنی نہیں، ہماری نسلوں کی ساکھ کو داغدار کیا ہے۔ ابھی کے ابھی گھر آؤ، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ فون بند ہوتے ہی دائم کے کانوں میں سناٹا چھا گیا۔ اسے پہلی بار صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ یہ صرف اس کے دفتر یا اس کے ذاتی تعلق تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے خاندان کی عزت داؤ پہ لگ چکی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی چیئر سے اٹھا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا گھر کا دروازہ اب اس کے لیے سکون کی جگہ نہیں، بلکہ ایک میدان جنگ بن چکا ہے۔ اس نے اپنی جیکٹ اٹھائی اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اب وہ اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھائے گا۔ دائم جیسے ہی گھر کے بڑے سے دروازے سے اندر داخل ہوا، کمرے کا ماحول کسی دہکتے ہوئے انگارے جیسا تھا۔ اس کے والد صوفے پہ بیٹھے تھے اور چہرے پہ شدید غصہ نمایاں تھا، جبکہ اس کی والدہ اپنی طرف کھڑی تھی۔ کمرے کے کونے میں اس کی منگیتر آمنہ بھی موجود تھی، جس کے چہرے پہ نفرت کے واضح آثار تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دائم؟ اس کے والد نے اپنی چھڑی زمین پہ مارتے ہوئے گرج کے کہا، تم نے ہماری برسوں کی کمائی ہوئی عزت کو ایک رات میں بیچ دیا۔ ہر ایک بار ہر چینل پہ تمہارا یہ مکروہ چہرہ نظر آ رہا ہے۔ آمنہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ شدید حقارت تھی۔ اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور دائم کے قدموں میں پھینک دی۔ میں نے تم سے محبت کی تھی دائم، لیکن تم تو اس سے بھی بدتر نکلے جتنا میں نے سوچا تھا۔ ایک ایسی گھٹیا عورت کے لیے تم اپنے کردار کا سودا کر لیا۔ نہیں، میں اب مزید ایک لمحہ بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، نہ ہی تم جیسے شخص سے شادی کر سکتی ہوں۔ ہماری منگنی آج ہی ختم ہوتی ہے۔ دائم خاموش کھڑا رہا۔ وہ اپنے دفاع میں کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ اس کے اپنے گھر والے اسے پرایا سمجھ کے کوس رہے تھے، اور جس عورت نے اس کی زندگی بھر کا وعدہ کیا تھا وہ اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ گھر کے در دیوار اسے تانوں کی شکل میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی دائم کا ایک ہی مقصد تھا، ماہم کو ڈھونڈنا۔ اس نے رانا کو کال کر کے اس کے ٹھکانے کا پتہ لگایا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ماہم ہسپتال کے پرانے وارڈ میں ہے تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے گاڑی بھگاتا ہسپتال پہنچا، جہاں پہنچتے ہی اسے ایک قیامت خیز خبر ملی۔ جس معصوم جان کے لیے ماہم نے اپنی عزت تک داؤ پہ لگا دی تھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بچے کی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم چکی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ICU کے باہر پہنچا، جہاں کا منظر اس کی روح تک کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہاں ایک شدید ہنگامہ برپا تھا۔ نرسیں اور ڈاکٹرز دوڑ رہے تھے۔ دائم کی نظر بستر پہ پڑی، جہاں ماہم نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی رگیں کاٹنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ فرش پہ خون کے قطرے بکھرے ہوئے تھے۔ ماہم کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کسی کے ہونے کا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ اپنے بچے کی موت کے صدمے سے ایسی ٹوٹی تھی کہ اسے اپنی جان بھی بوجھ لگنے لگی۔ دائم کا وجود منجمد ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا خمیازہ کسی بے گناہ نے اپنی جان دے کر چکایا ہو۔ دائم نے اسٹریچر کے قریب پہنچ کے ماہم کے کانپتے ہوئے بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیا۔ بتاؤ مجھے، یہ سب تم نے کروایا ہے نا؟ میری بدنامی، میری بربادی، یہ سب تمہاری ہی چال تھی نا، تاکہ مجھ سے انتقام لے سکو۔ تم نے میری زندگی کا تماشا بنا دیا ہے۔ اب سکون ملا تمہیں اپنے اس منصوبے سے؟ ماہم نے بڑی مشکل سے اپنی نیموا آنکھیں کھولیں۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنسو اس کے رخساروں پہ خشک ہو چکے تھے۔ تمہاری نظر میں شاید میری اوقات یہی ہے، میں ایک ایسی گھٹیا حرکت کروں، مگر دائم صاحب خدا گواہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو خود اس بدنامی کے بوجھ تلے دب کے مر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا سوائے اس رقم کے۔ اب جب میرا بچہ ہی نہیں رہا تو میں آپ کی اس رسوائی کا کیا کروں گی؟ دائم کی گرفت اس کے بازوؤں پہ سخت ہو گئی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ایک اور کڑوی یاد تازہ کی۔ تم اتنی معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ تم بھول گئی اس رات تم نے اپنی مرضی سے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے۔ وہ شادی محض ایک سودا نہیں، تم ایک قانونی بیوی ہو، اور میں تمہیں اس طرح یوں آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ ماہم کے لبوں پہ ایک دردناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نظریں دائم کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ وہ نے کہا، آپ کی ہوس کا ایک ذریعہ تھا، اسے رشتہ مت کہیے۔ مجھے آپ کے اس گندے رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر آپ ذرا بھی انسانیت رکھتے ہیں تو مجھے طلاق دے دیجیے اور میری رہی سہی زندگی مجھے لوٹا دیجیے۔ مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے اب صرف آزادی چاہیے۔
دائم نے ماہم کے طلاق کے مطالبے کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ضدی چمک تھی جو کسی بھی دلیل کو ماننے سے انکار تھی۔ اس نے اسے اسٹریچر سے بازوؤں میں بھرا اور ہسپتال کے عملے کی حیران کن نظروں کے بیچ سے اٹھا کے باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم اس کی گرفت میں بے جان تھی۔ اس کی مزاحمت کرنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ وہ صرف خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ دائم اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ سب کے سامنے اسے اپنے کمرے میں بٹھا کے اعلان کر دیا کہ آج سے ماہم اس گھر کی عزت اور اس کی منقوہہ بیوی ہے۔ اس نے اسے وہی درجہ دیا جس کی حقدار ایک بیوی ہوتی ہے۔ سب کو یہ حکم دیا کہ اسے کوئی بھی اس کے بارے میں ایک لفظ غلط نہیں کہے گا۔ اگلے ہی دن دائم نے پورے شہر میں اپنے کاروباری حلقوں کو ہلا کے رکھ دیا جب اس نے اس اچانک شادی کے بعد ایک شاندار ولیمے کی تقریب کا اعلان کیا۔ گھر والے جو کل تک اسے بدنامی کا طعنہ دے رہے تھے اب حیرت کے مارے سکتے میں تھے۔ دائم نے اپنی زندگی کا یہ کیسا فیصلہ کیا ہے؟ تقریب میں ہر شخص کی نظر ماہم پہ تھی جو ایک مہنگے لباس میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ حیرانی تھی۔ دائم کا یہ قدم معاشرے کے لیے پہلی پہیلی بن چکا تھا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ جو شخص کل تک اپنی زندگی سے نکالنے پہ تلا تھا آج وہ اسے سرعام اپنا رہا ہے۔ دائم کی یہ انا اور اس کا یہ عجیب و غریب فیصلہ سب کی زبانوں پہ تھا، مگر اس نے پرواہ کیے بغیر ماہم کا ہاتھ تھام رکھا تھا جسے وہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہو کہ اب وہ اس کی ملکیت۔ ولیمے کی شاندار تقریب کے دوران خاص آدمی رانہ نے فائل دائم کے ہاتھ میں تھمائی جس میں ان کے تمام خفیہ میٹنگز اور ٹرانزیکشنز کے ثبوت تھے جو دائم کے شریف بزنس نے کی تھی۔ ویڈیو کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے تکنیکی ماہرین کی مدد سے اسے ڈیپ فیک کے ذریعے تیار کروایا تھا تاکہ دائم کی ساکھ کو برباد کر کے مارکیٹ میں اس کا اثر و رسوخ ختم کر سکیں۔ دائم نے جب یہ ثبوت دیکھے تو اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک گئی، مگر اس نے اپنے چہرے پہ سنجیدگی برقرار رکھی۔ اس نے اسٹیج پہ بیٹھتے ہوئے اپنے حریفوں کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اپنی سازش کی کامیابی پہ پورے اعتماد مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے۔ دائم کے ذہن میں اب ایک ایسا منصوبہ تیار ہو چکا تھا جسے وہ نہ صرف ان لوگوں کا کاروبار تباہ کرنے والا تھا بلکہ انہیں سرعام ذلیل کر کے اپنی اور ماہم کی عزت کا حساب بھی چکانے والا تھا۔ تقریب کے عین وسط میں جب کچھ حریف تاجروں نے دائم کی نظریں بچا کے ماہم کی طرف حقارت آمیز اشارے کیے اور سرگوشی میں اس کے ماضی پہ فکرے کسے تو دائم کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے مائک سنبھالا اور پوری محفل میں ایک گرجدار آواز گونجی جس میں کسی کے لیے کوئی شک نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس نے ماہم کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے قریب کھڑا کر لیا۔ اس نے بے بانگ دہل اعلان کیا، ماہم اب اس کی عزت، اس کی بیوی، اس کے گھر کی وقار، جو بھی اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہنے کی جرات کرے گا اسے دائم کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے اس عمل نے نہ صرف حریفوں کو دفاعی پوزیشن پہ لا کھڑا کیا بلکہ ماہم کے دل میں بھی ایک انوکھی سی لہر دوڑا دی جسے وہ اس وقت تک سمجھنے سے قاصر تھی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں تنہا ہوئے تو سکون کے بجائے کمرے میں بوجھل خاموشی چھا گئی۔ ماہم نے اپنے زیورات اتار کے میز پہ رکھے اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، پھر مڑ کے دائم کی طرف دیکھا جس کی نظریں اس میں جمی تھیں۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں دائم پہ چیختے ہوئے کہا، تمہارے اس ولیمے، اس دکھاوے اور اس پیسے سے میرے بیٹے کو زندگی نہیں مل سکتی۔ دائم، تم ہی اس کے اصل قاتل ہو۔ اگر تم نے تب وقت پہ وہ رقم دے دی ہوتی اور تم نے مجھے ذلیل کرنے کے بجائے میری مجبوری کا خیال کیا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتا۔ تم نے اپنی ہوس کے عوض ایک معصوم کی جان لے لی۔ وہ دیوانہ وار روتے ہوئے صوفے پہ گر گئی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی جبکہ دائم کے پاس اس کے ان الزامات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حقیقت نے اس کے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ماہم کی ہچکیاں شدت اختیار کر گئی۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ وہ اٹھ کے لڑکھڑاتے ہوئے دائم کے سامنے آئی اور اپنی مٹھیوں سے اس کے سینے پہ زور زور سے وار کرنے لگی۔ کیوں کیا تم نے ایسا دائم، کیوں؟ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ مجھے تو صرف اس کے علاج کی فکر تھی۔ میں نے تو اپنی عزت تک داؤ پہ لگا دی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے میری تسلیل کی، میری غربت کا مذاق اڑایا اور عین اس وقت مجھے ٹھکرا دیا جب میرے بچے کو میرے اور اس پیسوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تم قاتل ہو، تم میرے بچے کے قاتل ہو۔ دائم نے اس کے ہاتھ تھام لیے، اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ وہ اسے اپنی گرفت میں لے کے صوفے پہ بیٹھ گیا جبکہ ماہم کے سینے پہ سر رکھ کے مسلسل روتی رہی۔ میں جانتا ہوں ماہم، میں جانتا ہوں میں بہت بڑا جرم کیا ہے۔ دائم کی آواز میں تکبر نہیں
بلکہ شدید پچھتاوا تھا۔ میں اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے بیٹھا تھا، لیکن تمہارا ہر آنسو مجھے یاد دلا رہا ہے کہ میں نے کتنا اندھیرا پھیلا دیا ہے۔ مجھے معاف مت کرو، بس مجھے خود کو سنبھالنے کا موقع دو۔ ماہم نے کچھ کہنا چاہا، اس کے ہونٹ کانپے۔ اب سب ختم ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں بچا، لیکن الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے۔ شدید صدمے، تھکم اور جذبات کے طوفان نے اس کی ہمت چھین لی تھی۔ اس کے ہاتھ جو دائم کے کندھوں پر تھے اچانک ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کا سر دائم کے سینے پہ ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ دائم نے اسے پکارا، لیکن وہ جواب دینے کے قابل نہ رہی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ دائم کا دل پہلی بار ہر کسی کے لیے اس طرح لرز اٹھا۔ دائم جو کبھی بھی آگے سر نہیں جھکاتا تھا، اس کے ہاتھوں سے ماہم کو کھانا کھلاتا، اس کے سرہانے بیٹھ کے اسے ادویات دیتا، اس کے آرام سکون کا خیال رکھتا۔ لیکن ماہم وہ ایک مجسمہ بنی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو دائم کو اندر تک اتر جاتی۔ وہ اسے کھانا پیش کرتا تو بس نفی میں سر ہلا دیتی۔ دائم نے ایک بار پھر اسے چمچ سے نوالا دینے کی کوشش کی تو اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ دائم کی آواز میں التجا تھی، ماہم پلیز کچھ تو کہہ لو، تم خود کو کتنا مارو گی؟ کیا تم مجھے اس طرح سزا دو گی؟ ماہم کی نگاہیں کھڑکی سے باہر تاریک آسمان پہ جمی رہتی، جہاں شاید وہ اپنے کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی شور سے زیادہ تکلیف دے تھی۔ بھوک نہیں ہے دائم، اور جو اندر کا خالی پن ہے وہ کسی کھانے سے نہیں بھر سکتا۔ تم میرا خیال رکھ کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ تسکین مجھے نہیں مل سکتی۔ دائم اس کی خاموشی سے خوف زدہ ہو جاتا، اسے گھنٹوں دیکھتا رہتا، اس کے چہرے کی لکیریں پڑھنے کی کوشش کرتا، لیکن ماہم کی یہ خاموشی کسی گہرے سمندر جیسی تھی جس کی تہہ تک پہنچنا دائم کے بس سے باہر تھا۔ اس کا دل بے حصے اسے گونگا کر دیتی۔ رات کی تنہائی میں دائم کو اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا۔ وہ ماہم کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، اس کی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا، لیکن اس کے اور ماہم کے درمیان ایک ایسی نادیدہ دیوار کھڑی تھی جسے وہ گرانا چاہتا تھا۔ دائم نے آہ بھرتے ہوئے، ماہم، میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن کیا ہم کسی طرح نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتے؟ میں تمہاری محبت پانے کے لیے، تمہارے چہرے پہ چھوٹی سی مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ماہم ایک تلخ اور دردناک مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک خشک ہو چکا صحرا تھا۔ محبت؟ تم محبت کی بات کرتے ہو دائم؟ جس رشتے کی بنیاد ہی میں استحصال اور میری مجبوری پہ رکھی گئی، وہاں محبت کہاں سے آئے گی؟ تم نے مجھے میری زندگی سے محروم کر دیا، میرا بچہ چھین لیا، اور اب تم مجھ سے محبت کی بھیک مانگ رہے ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تم مجھے اس عالیشان محل میں قید کر سکتے ہو، لیکن میرا دل کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ دائم کا دل مٹھی میں بھیج گیا۔ اسے احساس ہوتا کہ اس نے جو کچھ کمایا تھا، دولت، شہرت، وہ سب ایک دل کو جیتنے کے لیے بے معنی اور ناکافی ہے۔ وہ بس اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس کی محبت کی پانے کی تڑپ میں چلتا رہتا، جبکہ ماہم کی روح کسی اور دنیا میں قید تھی۔ وہ ایک ایسی دنیا جہاں دائم کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ دائم کی زندگی مکمل طور پہ بدل چکی تھی۔ وہ جو کبھی اپنی ساتھ کے خول میں بند تھا، اب اس کے دل کا ہر کونا ماہم کی فکر سے معمور تھا۔ وہ دیکھتا کہ ماہم کس طرح کھڑکی کے پاس بیٹھی گھنٹوں خلاؤں میں گھورتی رہتی ہے تو اس کا دل بھر آتا۔ اس کی ہمدردی جو پہلے پچھتاوے کا نام تھی، آہستہ آہستہ ایک گہری محبت میں تبدیل ہو رہی تھی، جس کا احساس خود دائم کو بھی دیر سے ہوا۔ وہ اب اسے صرف اپنی غلطی کا کفارہ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ وہ اس کی اداسی کو اپنی روح پہ محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی تکلیف بانٹنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار تھا۔ ایک ماہ بیت جانے کے باوجود ماہم کی حالت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ وہ دن بدن کمزور اور زرد ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں ڈاکٹر کی آواز گونجی، دائم صاحب، یہ صدمے کا اثر ہے جو اس کے جسم پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر اس نے خود کو سنبھالا نہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دائم نے اس کے قریب بیٹھا، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہی تھی۔ اس نے ماہم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے لرزتی آواز میں کہا، ماہم پلیز، ڈاکٹر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سن رہے ہو؟ مجھے مارنا ہے تو مار دو، لیکن اس طرح اپنی جان مت لو۔ کیا میری فکر تمہیں ذرا بھی نہیں؟ ماہم نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی جن میں زندگی کے آثار بہت کم تھے۔ اس نے نحیف آواز میں جواب دیا، فکر؟ دائم، جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ بچے اسے کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ میرے وجود کا مقصد تو میرا بچہ تھا، وہ نہیں رہا تو یہ سانسیں بھی بوجھ ہیں۔ تم میری فکر چھوڑ دو، میری قسمت میں اب یہی سناٹا لکھا ہے۔ دائم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگا لیا۔ تمہارا وجود صرف تمہارا نہیں ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ تمہیں اس اندھیرے سے نکال کے لاؤں گا، چاہے مجھے اپنی زندگی ہی کیوں نہ داؤ پہ لگانی پڑے۔
میری محبت، میرا پچھتاوا، سب کچھ تمہارے قدموں میں ہے، بس ایک بار میری طرف دیکھو۔ ماہم نے ایک سر داب بڑھی اور نظریں پھیر لی۔ محبت اور پچھتاوے دو الگ چیزیں ہیں دائم، تم خود کو دھوکہ دے رہی ہو۔ دائم اسے دیکھتا رہ گیا، اس کی تڑپ اس کی بے بسی سے کہیں زیادہ تھی۔ اسے ہر لمحہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دن ایک نئی جنگ بن چکا ہے، ماہم کو زندہ رکھنے کی جنگ، اور اسے یہ باور کرانے کی جنگ وہ تنہا نہیں ہے۔ دائم آج کچھ پر امید تھا۔ اس نے گھر کے باورچی کو ایک طرف کر کے خود ماہم کی پسند کا کھانا تیار کروایا۔ اسے امید تھی کہ شاید اس کے ہاتھوں سے بنا کھانا ماہم کی اداسی کے حصار میں کوئی دراڑ ڈال سکے۔ ٹرے اٹھائے وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا ماہم حسب معمول کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دائم نے نرمی سے ٹرے میز پہ رکھی اور مسکرا کے کہا، ماہم دیکھو، آج تمہارے لیے کیا لایا ہوں، وہی دیسی مرغی کا سالن جو تمہیں بہت پسند ہے، تمہیں خود کھلانا پڑے گا، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ماہم نے بے دلی سے کھانے کی طرف دیکھا، پھر دائم کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہو دائم؟ تم جانتے ہو میرا دل نہیں مانتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تکلیف؟ دائم نے ایک نوالا بنایا اور اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ تکلیف نہیں، میرا فرض ہے، اور اب یہ میرا حق بھی ہے۔ چلو ایک نوالا میرے لیے ہی صحیح کھا لو۔ دائم کے اصرار پہ ماہم نے ایک نوالا اپنے منہ میں رکھا ہی تھا کہ اچانک اس کا چہرہ بدل گیا۔ اسے شدید متلی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی اور تیزی سے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں ڈھانپا اور کرسی سے اٹھ کے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ دائم ہکا بکا رہ گیا، اس کے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہم کیا ہوا ہے؟ باتھ روم کے اندر سے کہہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ دائم دروازے کے باہر کھڑا ہو کے بے چین ہو رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے پہ دستک دے کے پوچھ رہا تھا، ماہم دروازہ کھولو، ٹھیک تو ہو تم؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ ماہم میری بات کا جواب دو۔ اندر سے صرف پانی گرنے اور ماہم کے کرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دائم کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماہم کی یہ طبیعت اچانک اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے۔ وہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، وہ سہارا لے کے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ دائم نے فوراً سے آگے بڑھ کے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھالا، اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ماہم تم ٹھیک نہیں ہو؟ دائم کی آواز میں شدید خوف اور فکر تھی، وہ مزید ایک لمحہ ضائع کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ماہم کو اپنی گود میں اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دائم میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی کمزوری ہے، ماہم نے مدھم آواز میں کہنا چاہا، لیکن دائم نے اس کی بات کاٹ دی۔ خاموش رہو، تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں تمہیں فوراً ہسپتال لے کے جا رہا ہوں۔ دائم نے نیچے جاتے ڈرائیور کو گاڑی سے نکالنے کا زوردار حکم دیا۔ اس کا دل کسی اندیکھے اندیشے سے بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ ماہم کو کار کی پچھلی سیٹ پہ بٹھا کے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، گاڑی کو ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ راستے بھر اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھا اور دوسرا ہاتھ ماہم کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، جیسے وہ اسے اس دنیا کی تمام تکلیفوں سے بچا کے کسی محفوظ مقام پہ لے جانا چاہتا ہو۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں دائم باہر راہداری میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئیں تو دائم فوراً ان کے قریب پہنچ گیا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ کیا اسے کوئی سنگین بیماری ہے؟ ڈاکٹر نے دائم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اطمینان سے بولی، دائم صاحب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ماہم بالکل ٹھیک ہیں، اور وہ حاملہ ہے، یہ کیفیت اسی وجہ سے ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ سن کے دائم کے قدم وہیں جم گئے، اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، پھر ایک عجیب سی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ سنبھل کے تیزی سے ماہم کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماہم بیڈ پہ نیم دراز تھی اور اس کے چہرے پہ عجیب سی حیرت اور دھندلا سا سکون تھا۔ دائم اس کے قریب پہنچ کے اس کے ہاتھوں کو تھام کے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ماہم، تم نے سنا، خدا نے دوبارہ موقع دیا، وہ ہمیں نواز رہا ہے ماہم۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ جس بات کے نئے طوفان میں تھی۔ دائم، کیا یہ سچ ہے؟ کیا خدا نے واقعی مجھے میری زندگی کا ایک اور ٹکڑا دے دیا؟ دائم نے اس کے ماتھے کو چوما اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، اس بار کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، یہ بچہ ہماری زندگی میں خوشیاں واپس لائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ماہم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، اس کی نظروں میں پہلی بار وہ چمک نظر آئی جو بچے کے کھو جانے کے بعد سے کہیں کھو گئی تھی۔ خدا کرے یہ بچہ ہماری زندگی کی تلخیوں کو مٹا دے۔ دائم، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں اسے اپنی جان سے بڑھ کے سنبھالوں گی۔ دائم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس لمحے انہیں محسوس ہوا کہ ماضی کے تمام زخم بھرنے کے شروعات ہو رہی ہے۔ یہ خبر ان کی محبت اور زندگی کا نقطہ آغاز تھی۔ خوشی کی اس خبر کے باوجود ہسپتال کے کمرے میں کچھ طرح خاموشی چھا گئی۔ ماہم کی نگاہیں چھت پہ جمی تھی،
پھر آہستہ آہستہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہچکیاں لینے لگی. دائم یہ کیا بچہ کبھی اس کی جگہ لے سکے گا؟ وہ بچہ جو میری کوتاہیوں اور تمہاری ضد کی بھینت چڑھ گیا، کیا وہ مجھے کبھی معاف کر پائے گا؟ مجھے لگتا ہے جیسے میں آنے والے کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں. دائم نے فوراً آگے بڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی باہوں میں مضبوطی سے بھینچ لیا، جیسے اسے دنیا کی تلخی سے بچا لے. ہم ایسا مت کہو، ماضی کو ہم مٹا نہیں سکتے، نہ ہی کوئی اس کی جگہ لے سکتا ہے، لیکن یہ بچہ امید ہے، نئی شروعات ہے. یہ ہمارے پچھتاووں کا مرہم بن کے آ رہا ہے. ہمیں اپنے اس بچے کے لیے جینا ہے، وہ اسے تمام خوشیاں دینی ہے جو ہم نے اس وقت کما دی تھی. ہم نے دائم کے سینے پہ سر رکھ دیا اور سسکتے ہوئے بولی، اگر اس بار بھی کچھ ہو گیا تو میں اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. دائم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا. اس کے لہجے میں ایسا پختہ عزم تھا جو پہلے کبھی نہ تھا. میں وعدہ کرتا ہوں اس بار کوئی سازش کامیاب ہوگی، نہ ہی کوئی میری غلطی اس کے آڑے آئے گی. میں دن رات تمہارے پہرے دوں گا. یہ بچہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اور میں اس کی حفاظت کے لیے آخری حد تک جاؤں گا. اب ہمیں صرف اپنے مستقبل کی طرف دیکھنا ہے، ماضی کے اندھیروں کی طرف نہیں، جہاں صرف دکھ اور پچھتاوا ہے. ہم نے ہلکا سا سر ہلایا. اس کا دل اب بھی بوجھل تھا، مگر دائم کی الفاظ میں چھپی امید نے اسے تھوڑی سی تقویت دی تھی. وہ اب بھی رو رہی تھی، لیکن اس بار آنسوؤں کے ساتھ ایک نئی امید، زندگی کو پالنے کا عزم بھی اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا. دائم نے اپنی زندگی کا محور بدل دیا. وہ اپنے کام کی مصروفیت سے وقت نکال کے سارا دن ماہم کی گرد گھومتا. اس نے گھر کا ماحول ہی بدل دیا تھا. کہیں سے ماہم کی پسند کے پھول منگوائے جاتے تو کہیں اس کے لیے کتابوں کا ذخیرہ لایا جاتا. وہ اپنی اداسی بھلا سکے، وہ اسے کسی ملکہ کی طرح رکھتا، ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کا خیال رکھتا. دائم کی زندگی کا واحد مقصد بن گیا تھا. راتوں کو ماہم کے پاس بیٹھ کے اسے کہانیاں سناتا یا آنے والے بچے کے لیے خواب بنتا. ایک شام جب دائم بلکنی میں بیٹھا باہر کے نظارے کروا رہا تھا، ماہم نے پہلی بار اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. دائم ٹھہر گیا. اس کی سانسیں جیسے رک گئیں. ماہم مدھم مگر پرسکون لہجے میں کہا، تم نے خود کو کتنا بدل لیا ہے دائم. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم میرے لیے اتنی نرمی دکھا سکتے ہو. دائم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جس پہ اب کچھ سکون کی لہریں تھیں. اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم نے مجھے بدل دیا ماہم. تمہارا ہر درد میرا اپنا بن گیا. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم تمام زخموں کو بدل جاؤ جو میں نے تمہیں دیے. ماہم نے آنکھیں جھکائیں اور ہلکا سا مسکرا کے کہا، زخم تو بھر جاتے ہیں دائم، لیکن نشان رہ جاتے ہیں. مگر اب جب میں تمہاری آنکھوں میں یہ فکر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ شاید زندگی واقعی ہمیں ایک اور موقع دیکھ رہی ہے. میرے دل میں تمہارے لیے جو دیوار تھی وہ اب اتنی مضبوط نہیں رہی. دائم کے دل میں خوشی کا ایک طوفان امڑ آیا. اس نے ماہم کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا. مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہ محسوس کیا. میں تمہیں کبھی دوبارہ رونا نہیں دینے چاہتا. بچہ تو صرف ایک نشانی ہے. ہماری اصل جیت تمہاری خوشی اور یہ رشتہ ہے جو اب جڑ رہا ہے. ماہم نے دائم کے شانے پہ سر رکھ دیا. اس کے دل میں دائم کے لیے ایک ایسا نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا جو پہلے صرف نفرت اور بے بسی سے بھرا ہوا تھا. وہ جانتی تھی ماضی کو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن دائم کی محبت اور اس کے بدلتے ہوئے رویے نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ شاید ان کی زندگی کا اگلا باب واقعی خوشیوں سے بھرپور ہوگا. گھر میں ہر طرف ایک نئی رونق اور ہلچل تھی. دائم نے پورا گھر ایسے سجایا تھا جیسے کوئی تہوار ہو. کمرے میں ننھے منھے کپڑوں اور کھلونوں کے ڈھیر لگے تھے. ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ آنے والی ننھی جان کے لیے کتنے پرجوش تھے. ماہم جس کا چہرہ عجیب سے اطمینان سے سرشار تھا، دائم کو یہ سب کرتے دیکھ کے مسکرا دیتی. ایک رات دائم اس کے قریب آ کے بیٹھا اور اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ماہم مجھے لگتا ہے یہ ننھا مہمان ہماری زندگی کی تمام اداسیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا اور تم تیار رہنا اس نئی زندگی کے لیے. ماہم نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، ہاں دائم میں تیار ہوں. میرے دل میں کوئی ڈر نہیں، بس ایک پناہ امید اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا. 9 ماہ کا یہ سفر پلک جھپکتے گزر گیا. پھر وہ مبارک دن آ پہنچا. ہسپتال کے کوریڈور میں دائم بے چین قدموں سے چل رہا تھا جب تک آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے. ایک نرس نے مسکراتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی کہ ماہم کی ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. دائم کا دل خوشی سے اچھل پڑا. جیسے ہی اسے بچے کو اٹھانے کی اجازت ملی، وہ آہستہ سے ماہم کے پاس پہنچا جو نقاہت کے باوجود ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے لیٹی تھی. دائم نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، پھر ماہم کے ماتھے کو چومتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، دیکھو ماہم ہماری دعا قبول ہو گئی. یہ بالکل ویسا ہی معصوم ہے جیسے ہماری خوشیوں کا آمین. ماہم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ نکلے. اس نے بچے کو دیکھ کے دائم سے کہا، دائم یہ صرف ہمارا بیٹا نہیں، یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے. ماضی کے تمام پرچھائے ختم ہو گئے. اب صرف ہمارا آج اور ہمارا روشن مستقبل ہے.
دائم نے مسکرا کے بچے کو دیکھا۔ اس کا نام ہم عاصم رکھیں گے، جس کا مطلب عزم کرنے والا۔ یہ ہمیشہ ہمیں یاد دلائے گا ہم نے مشکلات کے باوجود کیسے ایک دوسرے کو سنبھالا، زندگی کی اس جنگ کو جیتا۔ ہسپتال کا کمرہ صرف ایک ہسپتال کا کمرہ نہیں، بلکہ نئی اور خوشحال زندگی کی بنیاد بن چکا تھا۔ گھر میں بچے کی آمد کے بعد جیسے رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ جب عاصم کی پہلی جھلک سب نے دیکھی تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بچہ ہو بہو اپنے باپ دائم کی فوٹو کاپی تھا، وہی ناک، وہی پیشانی، وہی آنکھیں، جس سے دائم کا بچپن دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ گھر کی بڑی بوڑھیاں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، بالکل اپنے باپ پہ گیا ہے۔ دائم کا عکس تو جیسے اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ دائم جو کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ دائم نے اپنے بیٹے کو نہایت احتیاط اور محبت سے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ننھا عاصم اس کے بازوؤں میں بالکل پرسکون تھا، جیسے اسے اپنے باپ کی قربت کا احساس ہو۔ دائم آہستہ قدموں سے ماہم کے قریب گیا، جو بستر پہ نیم دراز اسے بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ دائم نے جھک کے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما، پھر اپنی نظریں ماہم کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ تم دیکھ رہی ہو ماہم؟ دائم کی آواز میں ایک عجیب سی شیرنی اور گہرائی تھی۔ خدا نے مجھے میرا ہی عکس دیا تاکہ اپنی ان غلطیوں کو دیکھ سکوں جو میں نے ماضی میں کی تھی، اور یہ دیکھ کہ سکون میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تم ہو۔ اگر تم نہ ہوتی تو آج میرے ہاتھ میں یہ خوشی نہ ہوتی۔ ماہم نے اپنا ہاتھ بڑھا کے دائم کا اور بچے کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ تم سچ کہہ رہی ہو دائم، یہ بچہ ہمارے گزرے ہوئے تمام دکھوں کا مداوا ہے۔ تم نے مجھے نہ صرف ایک ماں کا درجہ دیا، بلکہ مجھے وہ عزت اور محبت دی جس کا میں نے خواب دیکھا۔ اب مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ دائم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے سرگوشی کی۔ میری محبت اب اس چھوٹے سے وجود کے ساتھ مزید بڑھ گئی ہے۔ تم نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ شکریہ ماہم، میری زندگی کو مکمل کرنے کا۔ وہ دونوں اس لمحے میں کھو گئے تھے، جہاں نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی دکھ، صرف ایک نئے مستقبل کا روشن آغاز تھا۔